اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلال الحمزہ۔ آج کا سبق حمزہ کے اعلال کے بارے میں ہے۔ بنیادی طور پر اس میں 3 بحثیں ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ حمزہ کو حرف مد میں کب تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ حمزہ کو واو میں کب تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور تیسری بحث یہ ہوگی کہ جب حمزہ واو اور یا ساکن کے بعد ہے، واو بھی ساکن ہو یا بھی ساکن ہو، ان کے بعد حمزہ آئے اور کلمے کی ایک طرف پر ہو، تو پھر اس حمزے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ بنیادی طور پر یہ 3 بحثیں ہیں جو اعلال حمزہ میں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حمزہ کو حرف مد میں کب تبدیل کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ 2 حمزے اکٹھے آ جائیں، پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو واجب ہے کہ اس ساکن حمزے کو حرف مد میں تبدیل کر دیں تاکہ تلفظ میں آسانی ہو۔ جیسے آتا، آتا اصل میں تھا اتا، پہلا حمزہ مفتوح تھا، دوسرا حمزہ جو ہے ساکن ہے، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے مطابق الف میں بدل دیں گے، بن جائے گا آتا۔ اوتیا اصل میں تھا اؤتیا، اؤتیا دوسرا حمزہ ساکن ہے، پہلا مضموم متحرک ہے، دوسرے حمزے کو پہلے کی حرکت کے مطابق واو میں تبدیل کر دیں گے، بن جائے گا اوتیا۔ ایتاؤن اصل میں تھا اِتاؤن، دوسرا حمزہ ساکن ہے، پہلا متحرک مکسور ہے، دوسرے حمزے کو پہلے کی حرکت کے مطابق یا میں تبدیل کر دیں گے، بن جائے گا ایتا، ایتاؤن۔ 2 حمزے اکٹھے آ جائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 حمزے اکٹھے آ جائیں، ان 2 میں سے پہلا حمزہ حمزہ وصلی ہو، تو جب یہ کلام کے درمیان میں آئیں گے تو وہ حمزہ وصلی جو ہے وہ حذف ہو جائے گا، اور یہ دوسرا حمزہ جو حرف مد میں تبدیل ہو چکا تھا پہلے، وہ واپس اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے گا۔ مثال کے ساتھ اس بات کو واضح کرتے ہیں، تھوڑی دقت کی ضرورت ہے، مشکل بات ہے۔ جیسے فأتنی، یہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا ائتنی، ائتنی امر ہے، فعل امر کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے، ائتنی تھا۔ 2 حمزے اکٹھے آ گئے ہیں، پہلا حمزہ مکسور ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو قاعدہ کے مطابق دوسرے حمزے کو ما قبل کی حرکت کے مطابق یا میں بدل دیں گے، بن جائے گا ایتنی، ایتنی۔ اب جب یہ کلام کے درمیان میں آ گیا کلمہ، یعنی فا اس پر داخل ہو گئی ہے، تو قاعدہ کے مطابق پہلا حمزہ چونکہ حمزہ وصلی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ وصلی جب کلام کے بیچ میں آتا ہے تو وہ حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو یہ حمزہ وصلی گر جائے گا، یعنی پہلا حمزہ گر جائے گا، بن جائے گا فیتنی، فیتنی، چونکہ دوسرا تو یا میں بدل چکا تھا نا۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ دوسرا حمزہ جو یا میں تبدیل تھا وہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آ جائے گا، دوبارہ حمزہ بن جائے گا فأتنی بالکتاب، فأتنی۔ اس طرح وأذن، وأذن کا بھی یہی کیس ہے۔ اگر حمزہ غیر حمزہ کے بعد ہے، حمزہ ساکن ہو
اور حمزہ سے پہلے والا حرف حمزہ نہیں ہے بلکہ غیر حمزہ حرف ہے، کوئی اور حرف ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر اس حمزے کو حرف مد میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، حمزے کو اپنی اصلی حالت پر باقی بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ کثیر طور پر وہاں حمزے کو حرف مد میں بدل دیا جائے گا۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا راسن، راسن اصل میں تھا رأسن، حمزہ تھا، ساکن تھا، اور اس کا ماقبل جو ہے وہ حرف تھا جو غیر حمزہ ہے، حمزہ کے علاوہ را، تو یہاں پر حمزہ کو الف میں تبدیل کر دیا گیا ہے حرف مد میں، راسن۔ شؤمن، شومن اصل میں شؤمن تھا، حمزہ ساکن ہے، ماقبل شین متحرک ہے، حمزے کو واو میں تبدیل کر دیا گیا شومن۔ ذیبن اصل میں تھا ذئبن، حمزہ ساکن تھا، ماقبل ذال ہے اور مکسور ہے، حمزے کو ماقبل کی حرکت کے مطابق یا میں تبدیل کر دیا گیا، بن جائے گا ذیبن۔ راسن، شومن، ذیبن، یہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے، لیکن حمزے کو ان میں اصلی حالت پر بھی باقی رکھنا جائز ہے، یعنی پڑھ سکتے ہیں رأسن، شؤمن، ذئبن۔ اب رہا دوسرا سوال اور دوسری بحث کہ حمزے کو واو میں کب تبدیل کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب دو حمزے اکٹھے ہو جائیں اور دونوں حمزے متحرک ہوں، منتہا یہ کہ دوسرا حمزہ مفتوح ہو اور پہلا حمزہ کبھی مفتوح ہو کبھی مضموم ہو، یعنی مفتوح بھی ہو سکتا ہے اور مضموم بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں واجب ہے کہ دوسرے حمزے کو واو میں تبدیل کر دیا جائے، جس طرح اوادمو، یہ آدمو کی جمع ہے، اوادمو، اوادمو اصل میں کیا تھا؟ آدمو، آدمو، دونوں حمزے مفتوح ہیں، تو دوسرے حمزے کو واو میں تبدیل کر کے ہم پڑھ رہے ہیں اوادمو۔ دوسری مثال ہے اویدمو، یہ آدمو کی تصغیر ہے، اویدمو اصل میں تھا او ایدمو، دونوں حمزے مفتوح ہیں، متحرک ہیں، منتہا یہ کہ دوسرا حمزہ مفتوح ہے، پہلا حمزہ مضموم ہے، تو دوسرے حمزے کو واو میں تبدیل کر دیں گے، بنے گا اویدمو۔ اب کہہ رہے ہیں کہ حمزہ مفتوحہ سے پہلے والا حرف غیر حمزہ ہو، حمزہ مفتوحہ سے ماقبل حرف غیر حمزہ ہو، متحرک بالضم ہو یا متحرک بالکسر ہو، یعنی یا مضموم ہو یا مکسور ہو، تو اس حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر حمزہ مفتوحہ کا ماقبل مضموم ہے تو حمزے کو واو میں بدل دیں گے، اگر مکسور ہے تو حمزے کو یا میں بدل دیں گے۔ مثال دے رہے ہیں، موجل اصل میں تھا مؤجل، حمزہ مفتوحہ ہے اور اس کا ماقبل مضموم ہے، تو لہٰذا حمزے کو واو میں تبدیل کر دیں گے، پڑھیں گے موجل، جائز ہے، تبدیل کرنا واجب نہیں ہے۔ ذیاب اصل میں تھا ذیاب، ذیاب، یہاں پر حمزہ مفتوح ہے، اس کا ماقبل غیر حمزہ ہے اور مکسور ہے، تو لہٰذا ماقبل کی حرکت کے مطابق حمزے کو یا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جائز ہے تبدیل کرنا، یعنی ذیابن پڑھنا جائز ہے۔ دو کلموں میں اگر دو حمزے اکٹھے ہو جائیں، اب تک بات تھی کہ ایک ہی کلمے میں دو حمزے اکٹھے ہو جائیں تو اس کے بارے میں بات آ رہی تھی، یا ایک ہی کلمے میں ایک حمزہ اور ماقبل غیر حمزہ ہو، تو یہ تعلیل اس کی تھی۔ اب جو کہہ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ اگر
دو کلموں میں دو حمزے آ جائیں، دو حمزے اکٹھے ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ کلمے میں ہیں، تو وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک حمزے کو حذف کر کے دوسرے کو باقی رکھنا بھی جائز ہے، اور دونوں حمزوں کو باقی رکھنا بھی جائز ہے، اور ان دو حمزوں کے درمیان الف کا فاصلہ لگانا بھی جائز ہے۔ اسی بات کو دوبارہ عرض کرتے ہیں، اگر دو حمزے اکٹھے آ جائیں لیکن دو کلموں میں ہوں، وہاں پر تین کام جائز ہے۔ پہلا، ایک حمزے کو حذف کر دیں، ایک کو باقی رکھیں، تخفیف کے لیے، پڑھنے میں آسانی کے لیے۔ دوسرا، دونوں حمزوں کو باقی رکھنا اپنی حالت پر۔ تیسرا، ان دونوں کے درمیان الف کا فاصلہ لے کر آئیں۔ یہ تینوں کام جائز ہیں۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، انت، علیحدہ ہے کلمہ، انت علیحدہ کلمہ، چونکہ حمزہ استفہام میں، پہلا حمزہ استفہام ہے، انت کیا تو، اور دوسرا جو حمزہ ہے وہ انت کا حمزہ ہے، تو یہ دو حمزے اکٹھے ہیں لیکن کلمے جدا جدا ہیں۔ یہاں پر آپ ایک حمزے کو حذف کر دیں، پڑھیں انت، اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں کو اکٹھا رکھیں، پڑھیں انت، اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں حمزوں کے درمیان الف کا فاصلہ لے آئیں، پڑھیں انت، انت۔ یہ تینوں کام جائز ہیں۔ دیکھیں عبارت کا ترجمہ، اعلال الحمزۃ اذا سکنت الحمزۃ بعد حمزۃ متحرکۃ وجب قلبها حرف مد۔ جب حمزہ ساکن ہو حمزہ متحرکہ کے بعد، یعنی دو حمزے اکٹھے آ جائیں، دوسرا ساکن ہے پہلا متحرک ہے، واجب قلبها، تو اس حمزے کو تبدیل کرنا واجب ہے۔ کس میں تبدیل کریں گے؟ حرف مد، حرف مد میں، لے تسہیل اللفظ، تاکہ لفظ اور تلفظ میں آسانی ہو۔ تو فتقلب الفا بعد المفتوحۃ، پس الف میں تبدیل کر دیا جائے گا حمزے کو مفتوحہ کے بعد، یعنی پہلا حمزہ اگر مفتوح ہو دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو الف میں تبدیل کر دیا جائے گا، اعطا تھا اصل میں۔ واون بعد المضمومۃ، حمزہ ساکنہ کو واو میں تبدیل کر دیا جائے گا اگر حمزہ مضمومہ کے بعد آ جائے، یعنی دو حمزے اکٹھے ہوں، پہلا مضموم ہے دوسرا ساکن ہے، ساکن کو واو میں بدل دیں گے، اوتیا، اصل میں تھا اوتیا۔ و یا ان بعد المکسورۃ، حمزہ ساکنہ کو یا میں تبدیل کر دیا جائے گا اگر حمزہ مکسورہ کے بعد آئے تو، جیسے ایتاؤن، اصل میں تھا ایتاؤن۔ فوائد، اذا کانت اول الحمزتین حمزۃ وصل عادت ثانیہ حمزتن فی الدرج، اگر دو حمزوں میں سے پہلا حمزہ وصلی ہو تو دوسرا حمزہ اپنی اصلی حالت میں واپس پلٹ آئے گا درج میں، یعنی جب کلام کے وسط میں آ جائیں تو۔ کیوں؟ لسقوط حمزۃ الوصل حینئذ، چونکہ اس وقت کہ جب حمزہ وصل کلام کے بیچ میں آ جائے تو حمزہ وصل ساکت ہو جاتا ہے، جیسے فأتنی، جس طرح کے وضاحت میں اس کو بیان کیا ہے کہ ایتنی تھا، ایتنی تھا، ایتنی سے ایتنی بنا، پھر کلمے کے جب درمیان میں آیا تو فیتنی بنا حمزہ واصل کو حذف کرنے کے بعد، اور پھر حمزے کو جب واپس لوٹایا تو فأتنی بن گیا۔ اذا سکنت الحمزۃ بعد غیر الحمزۃ، اگر حمزہ ساکن ہو غیر حمزہ کے بعد، یعنی حمزہ ساکن اور اس کا ماقبل جو ہے غیر حمزہ ہو، تو یکثر قلب و حرف مد، تو اکثر طور پر اس کو حرف مد میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ راز شوم ذیب، اصل میں تھا رأس شؤم ذئب، وجاز ابقاء علی اصلها، اور جائز ہے اس حمزے کو اپنی اصلی حالت میں باقی رکھنا بھی، فیقال، بس کہا جاتا ہے رأس شؤم ذئب حمزہ کے ساتھ۔ اذا تحرکت الحمزۃ بالفتح بعد حمزۃ متحرکۃ بالفتح او الضم، اگر حمزہ متحرک بالفتح ہو، یعنی حمزہ مفتوح ہو، بعد حمزۃ متحرکۃ بالفتح، حمزہ متحرک کے بعد وہ متحرکہ بالفتح ہو یا بالضم ہو، یعنی دو حمزے اکٹھے آ جائیں، پہلا حمزہ
مفتوح یا مضموم ہو اور دوسرا حمزہ مفتوح ہو تو واجب قلبہ واون، تو واجب ہے دوسرے حمزے کو واو میں تبدیل کرنا. جیسے اوادمو اصل میں تھا آدمو، جمع آدم، آدم کی جمع ہے. و اویدمو اصل میں تھا اویدمو، تصغیر و آدم، یہ آدموں کی تصغیر ہے. تو یہاں دونوں مقامات پر دوسرا حمزہ جو تھا اس کو واو میں تبدیل کر دیا گیا. آدموں میں اوادم، اویدموں میں اویدم پڑھ رہے ہیں. فوائد چند فوائد. پہلا فائدہ اذا تحرکت الحمزۃ بالفتح، جب حمزہ متحرک بالفتح ہو یعنی مفتوح ہو، بعد حرف غیر الحمزہ تھے، حرف غیر حمزہ کے بعد، اور وہ جو حرف غیر حمزہ ہے متحرک بالضم اور بالکسر، وہ متحرک بالضم ہو یا متحرک بالکسر ہو. یعنی کیا کہہ رہے ہیں، حمزہ مفتوح ہو اور اس سے ما قبل حرف جو ہے غیر حمزہ ہو، اور وہ غیر حمزہ متحرک بالضم ہو یا متحرک بالکسر یعنی مضموم ہو یا مکسور ہو. جازہ قلب ہوا، تو اس مقام پر حمزہ کو تبدیل کرنا جائز ہے واو میں مع الضمۃ، اگر ما قبل مضموم ہے تو. و یا ان مع الکسرۃ، اور یا میں تبدیل کر دیا جائے گا اگر ما قبل مکسور ہے. جیسے موجل اصل میں تھا مؤجل، یہاں حمزے کو واو میں تبدیل کر دیا گیا چونکہ اس کو ما قبل جو مضموم ہے اور غیر حمزہ ہے. ذیاب اصل میں ذیاب تھا، یہاں پر حمزہ کو یا میں بدلا گیا ہے. اذا اجتمعت حمزتان فی کلمتین، اگر دو حمزے دو کلموں میں اکٹھے ہو جائیں. جیسے انت، جاز حذف احداہما للتخفیف، تو دو حمزوں میں سے ایک حمزے کو حذف کرنا جائز ہے تخفیف کی وجہ سے. انت پڑھیں گے. وجاز قلیلا اثباتها جميعا، اور قلیل طور پر جائز ہے کہ دونوں حمزوں کو باقی رکھا جائے انت. وجاز اقحام الف بینہما، اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں کے درمیان الف کا فاصلہ لیں انت پڑھیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.